بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهله وعياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی اور اس کے اوقات کو 12 مہینوں میں متعین کیا. قرآن کریم میں 12 شہر کے الفاظ بہت واضح ہیں، یعنی سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے طے فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، قابل احترام مہینہ بنائے. محرم الحرام، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی احترام والے سمجھے جاتے تھے. ان 4 مہینوں میں مشرکین بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کوئی بھی ان 4 مہینوں میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے. اگر 2 ملکوں میں جنگ ہونی ہے، 2 گاؤں میں جنگ ہونی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہونی ہے، تو وہ سب کہہ دیا کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ میں بات ہو. نہیں، ہم لوگ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے آپ کو گالی دے دیا تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی میرا روزہ ہے، ہم ابھی آپ کو جواب نہیں دے سکتے. لیکن ہم لوگ تو کر پاتے نہیں، رمضان میں جھگڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں اسلام سے قبل ان 4 مہینوں کا احترام وہ لوگ بہت زیادہ کرتے تھے. یعنی آپس میں اگر لڑائی کی نوبت آ بھی گئی تو کہہ دیتے تھے کہ ابھی حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بعد تم سے بات کریں. اتنا احترام. تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی، جس میں وہ لوگ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے. یعنی ایسی بات جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے وہ ان 4 مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے. تو محرم الحرام کا مہینہ باعظمت اور باحرمت مہینہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے سے آ رہا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کر دی. جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا اور 4 حرمت والے مہینے بھی پیدا فرمائے.
کئی مرتبہ اسلام، اہل اسلام اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کی نوبت آئی، لیکن صرف یہ کہہ کے ٹال دیا گیا کہ یہ حرمت والا مہینہ، اس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اتنا خیال تھا ان لوگوں کو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، غیر مسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ جب یہ مہینہ حرمت والا ہے تو اس میں لڑائی کیسے ہو سکتی؟ ہم لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ رمضان میں اگر منع کر دیا جائے تو اور لڑائی ہوتی ہے۔ بہرحال محرم الحرام یہ مہینہ قابل احترام اس لیے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، نہیں، پھر تو اس مہینے کی پہلی ہی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر شہادت کی بنیاد پر اس مہینے کی عظمت ہوتی تو خلیفہ دوم، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور صحابہ میں حضرت عمر کی شان بہت نمایاں اور بہت الگ ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ مرید نبی، سب نے ایمان لایا اللہ کے نبی پر، اور حضرت عمر مراد نبی، بلکہ یوں کہیے دعائے نبی، وہ دو شخصیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے کر دعا مانگی، اس میں سے حضرت عمر، ایک ابو جہل تھے جن کا نام اللہ کے نبی نے لیا، اور دوسرے حضرت عمر تھے جن کا نام اللہ کے نبی نے لیا کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے تو اہل اسلام کو تقویت ملے گی۔ تو حضرت عمر مراد نبی، ان کو مانگا ہے اللہ کے نبی، اور ان کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو۔ تو اگر شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت ملتی تو حضرت عمر فاروق افضل تھے، نہیں، حضرت عمر فاروق اگر حضرت حسین نواسے رسول ہیں تو حضرت عمر فاروق تو سسر ہیں ان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کا رتبہ تو ویسے بھی بڑھا ہوا، نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا غار حرا میں، غار ثور میں جب اللہ کے نبی نے قیام فرمایا ہجرت کے وقت، مدینے سے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے غار کی صفائی کی، ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا جس پر انہوں نے اپنا پاؤں رکھا، اور پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر کو سانپ نے ڈنک مارا، تو حضرت ابوبکر کو جب سانپ نے ڈسا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کر اپنے ہاتھ سے ان کے پیر پر لگایا ہے، نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خدمت کی یا نہیں کی؟ سمجھ رہے ہیں نقطے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور کس کے پاؤں پر اپنی انگلی رکھ رہے ہیں؟ ابو بکر کے پاؤں پر، جو صحابی، چونکہ ابو بکر کی دو حیثیت، بحیثیت ایمان ابو بکر نیچے ہیں، اللہ کے نبی افضل، لیکن بحیثیت سسر کے ابو بکر باپ ہیں، اللہ کے نبی بیٹے ہیں۔ حضرت عائشہ کے والد نبی کے والد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سسرالی رشتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آپ نے ان کے پاؤں پر اپنی انگلی رکھی ہے اس حیثیت سے کہ وہ آپ کے باپ بھی ہوتے ہیں سسرالی رشتے سے۔ تو حضرت عمر فاروق کی شہادت
پہلے محرم کو ہوئی ہے، تو سارے رشتے سے حضرت عمر اللہ کے نبی کے والد ہیں یا نہیں؟ تو اگر شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہوتی تو حضرت عمر کی شہادت کی وجہ سے ہوتی، لیکن نہیں، اس مہینے کی عظمت پہلے ہی سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو قرآن جو نازل ہوا ہے وہ تو حضرت حسین کی شہادت سے 60 سال پہلے تک ہی نازل ہوا ہے۔ حضرت حسین کی جو شہادت ہے وہ سن 60 ہجری میں، اور قرآن کا نزول 10 ہجری میں بند، تو 50 سال تو ایسے گزر گئے۔ 50 سال پہلے ہی محرم کی عظمت کا بیان، اس کی حرمت کا بیان اللہ نے قرآن میں کر دیا، اس کا شہادت حسین سے کیا تعلق؟ ویسے محرم میں بڑے بڑے واقعات ہوئے رونما، اس میں سے ایک واقعہ حضرت حسین کی شہادت بھی ہے، اور سب سے عظیم واقعہ جس کی دلیل حدیث میں ملتی ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات، جس کا صحیح ثبوت صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، ان کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب واقعات بھی ملتے ہیں، لیکن صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ بڑا واقعہ اس مہینے میں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا فرعون سے نجات پا جانا۔ یہ اس کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے روزے کا جہاں حکم فرمایا آپ نے، سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عاشوراء کا روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، عاشوراء کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی قوم اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشوراء ہی کے دن فرعون کے ظلم سے چھٹکارا ملا تھا۔ اس خوشی میں وہ لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اگر صرف عاشوراء کے دن روزہ رکھیں گے تو یہودی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اس لیے اگلے سال سے جو بھی روزہ رکھے وہ ایک روزہ ملا کر رکھے، صرف عاشوراء کا روزہ نہیں، یا تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھے یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھے، تاکہ یہودی سے مشابہت نہ ہو سکے۔ بہرحال اس روایت میں، اور یہ روایت مسلم میں، ابو داؤد میں، تمام کتابوں میں ملتی ہے، تو یہ روایت صحیح درجے کی روایت ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ جتنے واقعات میں نے بتائے ابھی آپ کو، اور بہت سارے واقعات مورخین نے لکھے ہیں، لیکن صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کی بنیاد بھی حضرت حسین کی شہادت نہیں ہے۔ رمضان کے روزہ کی فرضیت سے پہلے اس امت پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے مہینے کا پورا روزہ فرض ہو گیا تب عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن سنیت کا درجہ ابھی بھی باقی ہے، نہیں، مسنون ہے ابھی بھی عاشوراء کا روزہ، اس لیے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کو ترک نہیں کیا۔ تو عاشوراء کا جو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، جس کی فضیلت میں مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو عاشورہ کے روزے کا حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ایسا نہیں کہ حضرت حسین شہید ہو گئے تب اس کا حکم دیا گیا۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، نبی عالم الغیب تو ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کا حکم رمضان کے روزہ کی فرضیت سے پہلے فرمایا، تو اس روزے کا حضرت حسین کی شہادت سے کیا تعلق؟ بہرحال اس مہینے کی فضیلت میں بھی اور عاشورہ کے دن کی فضیلت میں بھی حضرت حسین کی شہادت کا کوئی کردار نہیں، یہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نتیجہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بھی اور عاشورہ کا دن بھی افضل اور قابل احترام۔ تو ہمیں محرم الحرام کے مہینے کا بھی احترام کرنا چاہیے، عاشورے کے دن کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ایک تیسری چیز عاشورہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہقی اور طبرانی میں یہ روایت ہے، اور الامالیق جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں ان کی کتاب، اس میں یہ روایت ہے، من وسع علی عیالہ واہلہ فی یوم عاشورہ، جو اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن رزق میں وسعت کرے گا، اچھا کھانا کھلائے گا، وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے رزق میں پورے سال برکت دی جائے۔ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر عاشورہ کے دن اچھا کھانا کھانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اچھا کھانا بنا کر غریبوں کو کھلانا یا لوگوں میں بانٹنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا نہیں، یہ مستحب ہے۔ اصل میں ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ حدیث تو ضعیف نہیں، اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا مستحب ہے، حدیث سے ثابت ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ تو ہم نے کہا بات صحیح، میں بھی کہتا ہوں ضعیف حدیث۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے شارح حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو مختلف صحابہ سے روایت ہونے کی بنیاد پر بڑی تقویت مل گئی ہے، اور یہ حسن کے درجے میں۔ تو ظاہر ہے جو حدیث حسن ہو اس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، فضائل تو بہت بعد کی چیز ہے۔ حسن درجے کی حدیث سے مسائل کا ثبوت ہوتا ہے، یہ تو صرف فضیلت کی بات ہے۔ تو 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلانا چاہیے، نہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن کھانا بنا کر اس پر کسی کے نام سے فاتحہ پڑھوانا یا کسی کے نام سے اس کو بانٹنا، یہ سب بالکلیہ طور پر غلط، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں جو اس مہینے میں کرنے کی، ایک تو اس مہینے کا احترام، زیادہ سے زیادہ عبادت۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس مہینے کے لیے کوئی خاص عبادت مل جائے، کوئی خاص عبادت نہیں، لیکن کہیں نظر نہیں آئی۔ ابھی کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ فلاں مولانا صاحب کی میں نے تقریر سنی، اس نے کہا ہے
کہ 10ویں محرم کو جو آدمی 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے نہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس نماز کا ثواب حضرت فاطمہ زہرا کے نام کرے اور پھر یہ کہے اپنی دعا میں حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہ آپ اپنے ابا سے کہہ دیجئے کہ وہ میری فلاں فلاں ضرورتوں کو پوری کروا دیں تو وہ ضرور پوری ہو جائے. اب میں نے سنا تو زندگی میں پہلی بار سنا، سچی بات، اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. پڑھنا تو خیر ظاہر سی بات ہے کسی کتاب میں ہے ہی نہیں تو پڑھیں کہاں سے، لیکن سنا بھی پہلی بار کہ ایسی نماز پڑھے اور حضرت فاطمہ سے کہے کہ آپ اپنے بابا سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے فلاں فلاں چیز کی سفارش کرو. عقل سے بھی دور لگتی ہے یہ بات. بھائی حضرت فاطمہ جب باحیات تھی اور اللہ کے نبی بھی باحیات تھے، اس دنیا میں موجود تھے اور ملنے گئے حضرت فاطمہ سے، حالت یہ تھی کہ 3 دنوں سے کھانا نہیں بنا تھا. حضرت فاطمہ نے جب باپ کا چہرہ دیکھا تو ظاہر ہے کہ باپ کو دیکھنے کے بعد تو ایسے ہی محبت جاگ جاتی ہے بچوں کی. آپ گھر سے باہر رہیے اور 2-4 گھنٹے کے بعد گھر میں آئیے، بچے کتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کے آتے ہیں باپ کے پاس. یہ روز ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو باپ کو دیکھنے کے بعد تو بچے کی محبت ایسے ہی جاگتی ہے. پھر ایسا بچہ جس کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا ہو، وہ جب باپ کو دیکھے گا تو کیا حالت ہوگی. تو اللہ کے نبی کو جب حضرت فاطمہ نے دیکھا تو ظاہر ہے ایک تو بھوک سے پریشان تھی اور پھر باپ سامنے آ گیا تو فرط محبت میں آنکھوں سے آنسو بھی گرے اور گر گئی بے ہوش ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، گلے سے لگایا، بیٹی کیا بات ہے بھائی. اور پھر آپ ایک باپ نبی تھے لیکن بہرحال باپ تھے، فطری محبت تو تھی. جذبہ محبت جب جوش میں آیا تو آپ نے فرمایا بیٹی تو اٹھا اپنا مصلی نہیں، اور دعا کیا اللہ سے. تو مصلی کے نیچے درہم و دنانیر بچھے ہوئے، جتنا جی چاہے لے لیں، لیکن ایک بات یاد رکھ، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا اللہ کے نام. تو حضرت فاطمہ نے بھوکا رہنا پسند کیا لیکن ان پیسوں کی طرف دیکھا تک نہیں. ایسی چیز جس کا مجھے حساب دینا پڑے گا مجھے نہیں لینا. بہرحال میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا، تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا نہیں. تو ظاہر ہے اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے لے کھاؤ، تم کو کیا غم ہے، تمہارا باپ محمد ہے نہیں، جو پورے دنیا کے مسلمانوں کی سفارش کرے گا وہ تمہیں جہنم میں جانے دے گا. کھاؤ اتنا کھانا، جیسے رہنا رہو، دیکھ لیں گے ہم. لیکن نہیں، آپ نے کیا فرمایا، لے لو، حساب دینا پڑے گا. اور خود آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہ تم محمد کی بیوی ہو، اس بات پہ فخر مت کرنا، میں محمد تمہارے کام نہیں آؤں گا، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے. تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر دیا کہ بعد مرنے کے محمد کام آنے والا نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد تمہارے کام نہیں آئیں گے فاطمہ، تو پھر آج آپ مکمل نماز پڑھ کے فاطمہ سے یہ کہیں کہ تم اپنے بابا سے میری سفارش کروا دو، یہ عجیب سی بات نہیں ہے، ہمارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات. خود فاطمہ کو باپ نے منع کر دیا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اور فاطمہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری سفارش کروا دیجیے. تو ایسی کوئی عبادت جس کو مخصوص انداز میں پڑھا جائے محرم کے مہینے میں، کہیں کسی کتاب میں ثابت نہیں.
بھائی پھر عبادت کا ثبوت تو اللہ یا اس کے نبی سے ہونا چاہیے. عبادت تو عبادت ہے نا. ارے عبادت شریعت جو نازل ہوئی اللہ کی جانب سے، اس کو پھیلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ثبوت تو انہی دونوں سے ہوگا، یا تو قرآن اس کا اعلان کرے یا حدیث اس کا اعلان کرے. اللہ نے ایسا فرمایا یا اللہ کے نبی نے ایسا کیا تبھی نا. بھائی لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ اس میں ہم لوگ کیا کریں، تو آپ نے بتایا نا نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بتایا آپ. تو محرم کے موقع پر بھی آپ کچھ بتاتے، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ نماز پڑھنی ہے؟ کچھ نہیں. البتہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. ظاہر ہے حرمت والے مہینے کی جو فضیلت وہ ملے گی، لیکن کوئی خاص نماز، کوئی خاص وظیفہ نہ اس مہینے کے لیے ہے نہ آج کے دن کے. تو بہرحال 3 باتیں میں نے کہی. ایک تو اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، یعنی اس میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز میں نے کہی کہ اس مہینے میں 10ویں یا 11ویں یا 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ مسنون اور مستحب ہے. اور تیسری چیز اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلانا چاہیے. اس کے علاوہ محرم میں ہونے والے جتنے بھی کام ہیں، اس کے علاوہ، ان 3 کے علاوہ، وہ سب ناجائز اور غلط ہے. اس میں آپ غور کر لیجیے. چاہے ایک تعزیہ کل عجیب، میں سفر سے آ رہا تھا، تعزیہ ملان ہو رہا. تعزیہ ملان کے لیے اتنی تکلیفیں لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی تھی. جو ملانے والے ان کو چھوڑ دیجیے، جو لوگ آنے جانے والے ہیں ان کو اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی کہ خود ہماری گاڑی تقریباً 1.25 گھنٹے تک کھڑی رہی، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی. 45 منٹ تک، اس سے کچھ زیادہ ہوگا کچھ کم نہیں ہوگا. گاڑی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں. لگی ہے تو لگی ہے. اور یہ تعزیہ ملان ہو رہا ہے سڑکوں پہ. عجیب بات نہیں ہے. اب ایسی چیز جس کی وجہ سے 1.25 گھنٹے تک اللہ کی مخلوق کو تکلیف برداشت کرنی پڑے، اور عجیب بات یہ ہے کہ میری گاڑی کے 2 گاڑی پیچھے ایمبولینس، اس کو ڈی ایم سی جانا. میں نے اتر کے دیکھا، پریشان ہو لوگ، مر جائے گا مریض، لیکن کر کیا سکتا ہے؟ یعنی ایمبولینس کو بھی نہیں نکلنے دیا گیا. تو ایسی چیز جس کی وجہ سے کسی کی جان بھی چلی جائے، تکلیف تو الگ، کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کئی بار آپ لوگوں کو سنایا ہے، بہت واضح لفظوں میں فرمایا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کسی آدمی کے دل دکھانے کا. بھلا بتائیے، جس آدمی کا رشتہ دار آپ کے تعزیہ ملان کی وجہ سے مر گیا، اس کو خوشی ملی یا تکلیف پہنچی؟ اچھا، یہ تعزیہ آیا کہاں سے؟ عجیب بات نہیں ہے. تعزیہ آیا کہاں سے؟ 1398 عیسوی میں تیمور لنگ کا مقابلہ دہلی کے بادشاہ تغلق سے ہوا، محمد بن تغلق. 1398 عیسوی میں، مطلب تقریباً 500 سال، 600 سال پہلے. یہ تھا شیعہ، اور شیعہ ہونے کی بنیاد پر ہر سال عراق جایا کرتا تھا حضرت حسین کی زیارت کے لیے. جب وہ یہاں آیا
اور مختلف بیماریوں کا مجموعہ تھا وہ۔ تیمور یہ ترکی لفظ ہے، اس کے معنی یہ آتے ہیں لنگڑا کے۔ تو پاؤں سے بھی اپاہج تھا اور ہاتھ سے بھی اپاہج تھا، ایک ہاتھ سے۔ جب وہ ہندوستان آیا اس کے ساتھ تقریباً 98,000 فوج تھی۔ بعض روایتوں میں ہے، بعض کتابوں میں کہ 1,98,000۔ تو جب وہ قابض ہو گیا دہلی پر اور چلنے کی طاقت اس کے جسم میں رہی نہیں، مختلف بیماریوں کا مجموعہ تھا وہ، اور سنگین بیماری اس کے دل کی تھی۔ تو ڈاکٹروں نے اس زمانے میں مشورہ دیا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، سفر کریں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ تو جا نہیں سکا عراق۔ تو اس کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ کو، وزیروں کا کام کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ کو خوش رکھو، عہدے ملتے رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ ایسا کام کرو کہ بادشاہ خوش ہو جائے، اور وہ کام کیا کرو کہ میدان کربلا کا نقشہ تیار کرو ہندوستان میں، اور حضرت حسین کے قبر کا نمونہ بناؤ۔ تو ان لوگوں نے کچھ مزدوروں کو، کچھ مستری کو بلا کر کے میدان کربلا کا نقشہ اور پھر حضرت حسین کے قبر کی تصویر بنائی، لکڑیوں کے ذریعے سے، بانس کی کمچیوں کے ذریعے سے۔ یہ ہے تیمور لنگ کی ایجاد ہندوستان میں۔ اس سے پہلے ہندوستان کے لوگ تعزیہ کو جانتے نہیں، اور جانتے ہیں کہ برائی کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی، تو پھیل گئی۔ اور تعزیہ کی جو شکل ہے وہ شکل بالکل ہندوؤں کے قبر جیسی۔ مسلمانوں کی قبر تو لمبی ہوتی ہے نا، لمبی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور تعزیہ گول ہوتا ہے، جیسے ہندوؤں کو قبر میں ڈال کر جلاتے ہیں، بس وہی ہے، اس پر کئی تاج محل کے جیسا نقشہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ سب مطلب آپ غور کریں تو یہ مذاق ہے۔ حضرت حسین کی محبت کے نام پر یہ سب ہوتا ہے۔ اگر آج حضرت حسین زندہ ہوتے یا حضرت حسین کے خاندان کا کوئی فرد زندہ ہوتا اور وہ دیکھتا کہ حضرت حسین کی قبر کی تصویر بنا کر اس طرح کا نقشہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے، تو کیا ہو؟ چھوڑ دیتے ان لوگوں کو۔ سب پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، ان سے بھی جنگ کی جاتی، لڑائی ان سے بھی ہوتی خاندان حسین کی، کہ ہمارے حسین جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا سردار ہے، اس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہا نہیں۔ اور سناؤ آپ کو، یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو بچے لاٹھی کھیلتے ہیں حضرت حسین کے تعزیہ کے سامنے رکھ کر، تو ان لاٹھیوں میں گول گول کچھ لگا ہوا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ بانا بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو کچھ قمار بدماش قسم کے لوگوں نے حضرت حسین کے سر کو نیزے پر اٹھایا اور پورے میدان میں نچا کر جشن منایا۔ نہیں، یہ جو بانا ہے یہ اصل میں اسی کی مثال ہے جس کو آج حسین کی محبت میں گھمایا جاتا ہے۔ عجیب، لوگ کچھ سمجھتے تو ہیں نہیں، بس ہے۔ تو حضرت حسین کی محبت میں نچایا جانے والا وہ بانا دراصل ان کے سر کو نچانے کی تشبیہ۔ تو جس نے حضرت حسین کے سر کو شہادت کے بعد نچایا وہ حسین سے محبت کرنے والا تھا یا دشمنی کرنے والا تھا؟ نہیں، یہ فیصلہ تو ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ بعض لوگ جوش میں آیا کہتے ہیں کہ خالی لاٹھی کھیلنے میں کیا حرج ہے، صرف لاٹھی کھیلنے میں کیا حرج ہے، یہ تو سپاہی گیری ہے، سیکھنا چاہیے، ہنر ہے۔ تو
ان سے بہت پیار سے سوال کیا جائے کہ اگر ہنر ہی سیکھنا ہے تو پھر محرم میں کیوں؟ وہ 10 ہی دن کیوں؟ پورے محرم میں کیوں نہیں؟ دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں؟ سپاہی گیری تو سیکھنا چاہیے، فن حرب تو سیکھنا مسنون مستحب ہے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو تیر چلانا سکھایا، تلوار چلانا سکھایا، گھوڑ سواری سکھائی، اس کا حکم دیا آپ نے، گھوڑوں کو کیسے پالنا ہے، کیسے تیار کرنا بتایا آپ نے سب۔ تو اگر واقعی فن سپاہ گیری سیکھنی ہے تو آج بھی بہتر ہے، سیکھنا چاہیے۔ لیکن دراصل یہ سب چیزیں اخلاص نیت کے ساتھ نہیں، یہ سب چیزیں رسماً آ رہی ہیں، اس کو کرنا ہے۔ ورنہ ایک بات، کل میں نے ایک گاڑی پر جس پر حضرت حسین کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، اس پر میں نے دیکھا ایک میوزک پر 16 ہرن لگے ہوئے تھے، 16 ہرن ایک میوزک پر۔ اس کے پیچھے کئی گاڑیوں پر تھا، لیکن ایک میوزک پر 16 ہرن، جس پر مختلف قسم کی قوالیاں چل رہی تھی، اور آواز ایسی تھی کہ اگر آدمی 2-4 منٹ وہاں پہ کھڑا رہے تو کان پھٹ جائے، ایسی آواز، اتنی سخت آواز۔ لیکن بہرحال وہ پورے جوش میں تھے، بجا رہے تھے۔ جبکہ مولانا احمد رضا خان نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شہادت نامہ پڑھنا، قوالی نہیں، شہادت نامہ جو حضرت حسین کی یاد میں لوگ پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا حرام ہے سیدھا۔ تو جب شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے تو یہ قوالی اور 16 ہارن کے ساتھ ہنگامہ، یہ سب کیا ہے؟ اور اگر حضرت حسین کی محبت میں غم ہی مناتے ہیں یہ لوگ، تو غم منانے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے موت کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، 3 دن سے زیادہ۔ صرف بیوی کے لیے یہ مدت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کی موت پر غم منائے، بیوی کے لیے، اور کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں۔ اب بھلا بتائیے، حضرت حسین کی شہادت کو کتنے دن ہوئے بھائی؟ نہیں، 1441 ہجری چل رہی ہے، یعنی 1381 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک مسلمان غم منا رہا۔ 13 دن نہیں، 1381 سال کی مدت گزر چکی ہے ان کی شہادت کو، اور اب تک غم منایا جا رہا ہے، سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہ جائز ہے؟ ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے محرم کے مہینے میں ہوا، اور آج غم حسین میں محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ محرم میں نکاح کیا جائے گا؟ بولتے نہیں بولتے؟ تو اللہ کے نبی نے محرم میں نکاح کیا اور ہم محرم میں نہیں کریں گے؟ واہ! اس لیے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ کہنا درست نہیں، غلط۔ جو لوگ غم کا مہینہ کہتے ہیں وہ خامخواہ گناہ کماتے ہیں، اس لیے کہ غم کسی کے موت پر منائی جاتی ہے، شہادت پر نہیں۔ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین شہید ہوئے، اعلیٰ درجے کی شہادت، اپنے جان کو دینا پسند کیا، لیکن ایک گنہگار کے سامنے اپنا سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ سیدھی سی بات تھی بھائی، یزید کافر تو نہیں تھا نا؟ کافر تھا یزید، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ گنہگار تھا،
شراب پیا، نشہ کیا، یہ وہ گنہگار ہیں، فاسق ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، زیادہ کہیں گے تو. ورنہ گناہ کیا اس نے، شراب پینا کیا گناہ ہی کا کام ہے، چوری کرنا گناہ کا کام ہے، ڈکیتی کرنا گناہ. اس نے شراب پیا، گناہ کیا. لیکن حضرت حسین چونکہ نواسے رسول تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا آدمی جو شراب پیتا ہو وہ امیر کیسے ہو سکتا ہے. بس اتنی سی بات تھی اور کوئی بات نہیں تھی. ایسا نہیں تھا یزید کافر تھا کھلم کھلا، نہیں. لیکن حضرت حسین نے اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ میری زندگی میں کوئی فاسق امیر بن جائے. یہ بات تھی. ایک فاسق کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو حضرت حسین نے تو بہت بڑی شہادت پیش کہ گناہ کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا. کفر تو بات کی بات ہے، صحابہ کرام کی جتنی جنگیں ہیں وہ کفر سے ہے نا، کفر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شرک کرنے والوں کے ساتھ. اور حضرت حسین کی شہادت گناہ کرنے والوں کے ساتھ، گناہ کو بھی برداشت نہیں کیا. اتنی عظیم شہادت ہے انہیں. اس پر غم کیسے منایا آدمی؟ اس سے تو لوگوں کو عبرت لینی چاہیے کہ آج اگر ایک گھر میں جو گارجین ہے اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو ماتحتوں کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے. مثلا ایک باپ ہے جو شراب پیتا ہے تو بچوں کو چاہیے کہ اس باپ کی اطاعت سے اختلاف کرے. ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم شراب پیتے نہیں. ایک بیوی ہے، اس کا شوہر شرابی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے. یہ ہے حضرت حسین کی محبت اصل. ایک گاؤں کا ذمہ دار ہے، محلے کا ذمہ دار ہے، وہ غلط کام کرتا ہے تو بحیثیت مومن ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں. ہم غلط کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ہے اصل حضرت حسین کی شہادت کا مسئلہ نہیں. اور حضرت حسین نے جو چیزیں میدان کربلا میں تلواروں کے زد میں آنے کے بعد کیا وہ کرنا چاہیے. میدان کربلا میں جب حضرت حسین کی شہادت کو کچھ لمحے باقی تھے تب بھی آپ نے کربلا کی زمین پر سجدہ کیا ہے. نہیں، یہ بات غلط نہیں ہے، بہت صحیح کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت حسین نے اپنی شہادت سے چند لمحے پہلے کربلا میں نماز پڑھی اور درس دیا پوری امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی محبت کرنے والوں کو، کہ تمہاری اصل پہچان یہ ہے کہ سب کچھ تم گنوا دو لیکن اللہ کو نہ بھولو. جان جانے کو ہے لیکن نماز کو نہیں بھولا. اور آج آپ غور کیجئے اور تحقیق کیجئے پوری کہ جہاں جہاں محرم کی لاٹھیاں کھیلی جاتی ہیں، تعزیے بنائے جاتے ہیں، نہیں غم منایا جاتا ہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ نہیں. عصر کے بعد عام طور سے یہ محرم کے غم منانے والے نکلتے ہیں اور فجر کی اذان کے بعد آ کر گھر میں سوتے ہیں. 4 نمازوں کو ایک ساتھ کھاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا عظیم گناہ ہے. اس لیے غم منانے کے نام پر چاہے لاٹھی کھیلنا ہو، چاہے تعزیہ بنانا ہو، چاہے آگے بڑھ کے آپ کہیے محرم میں شادی بیاہ نہ کرنا، مچھلی نہ کھانا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ تحقیق سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت تحقیقی بات ہے. محرم میں یہ لوگ مچھلی بھی نہیں کھاتے ہیں، غم کا مہینہ ہے، کیسے مچھلی کھائیں؟ بلکہ ابھی ایک نیا تجربہ ہوا. کل میں نے ایک صاحب کو فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ سل گئے ہیں تو بھیج دیں. تو بغل میں بیٹھے ڈرائیور نے کہا کہ محرم کے مہینے میں کپڑا سلا سکتے ہیں؟
محرم کے مہینے میں نیا کپڑا سلا سکتے ہیں، مطلب اس مہینے میں نیا کپڑا کیسے پہن لیں گے؟ سمجھ رہے؟ نیا کپڑا پہننا بھی اس مہینے میں درست نہیں۔ اب بھلا بتائیے شریعت سے ان چیزوں کا کیا تعلق؟ ایک اور بات جو آج کے دن ہوا کرتی ہے، کھانا اچھا کھانا ہے، میں نے ابھی کہا کہ مستحب ہے، اچھا کھانا کھانا بھی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی چاہیے، لیکن ایک بات جو بہت برسوں سے آ رہی ہے، اچھا کھانے کا مطلب ہے کھچڑا پکڑنا نہیں، اچھا کھانا کھچڑا ہی ہے، پلاؤ نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، یہ بھی شاہی کھانا کھائیے، آپ بہترین کباب بنوائیے، بریانی بہترین بنوائیے، پلاؤ بڑھیا بنوائیے، کھچڑا ہی پر آ کے اٹک کیوں جاتے ہیں؟ اب اس کی بھی عجیب کہانی ہے، لوگ لکھتے ہیں کہ جب شہید ہوتا ہے آدمی تو اس کے خون نکلنے سے پہلے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو نرم غذا کھلائی جاتی ہے، اس لیے کھچڑا کھلانا چاہیے، پلاؤ کڑا ہوتا ہے۔ عجیب چیز نہیں، کہیں سے کوئی علامہ شامی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 10ویں محرم کو کھچڑا بنانا ناجائز ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تو یزید کی جو فوج تھی اس نے مختلف چیزوں کو ملا کر کھانا تیار کیا، اسی کو کھچڑا کہا گیا۔ یہ کھچڑا، اس کی نسبت اسی کھانے سے، تو ظاہر ہے کھچڑا کھانے والے حسینی نہیں ہے، یزیدی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا کھانا کھائیے، کیا لگا ہوا ہے اس میں؟ جو چیزیں غلط ہیں اس کو غلط کہنا چاہیے اور پوری جرأت کے ساتھ کہنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں۔ مہینہ اتنا احترام کا اور کام اتنا گھٹیا ہو رہا ہے کہ اس کو بیان کرنے میں شرم آتی، اور بعض کام تو ایسے ہو رہے ہیں جس کے بارے میں شریعت نے صراحتاً منع کیا۔ میوزک کی جتنی بھی آواز ہے وہ سب کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی جاتی ہے، اس کی بھی گنجائش بوقت ضرورت ہے۔ اگر محلہ اتنا چھوٹا ہو کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا سکتی ہو تو آج بھی اذان بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دینا مستحب ہے۔ آج بھی مسجد اتنی چھوٹی ہو کہ بغیر مائک کی آواز جا سکتی ہے سب تک، تو بغیر مائک کے نماز پڑھنا آج بھی مستحب ہے۔ مسائل بدل نہیں گئے، مسائل وہی ہے، اس کی گنجائش صرف ضرورت کے لیے رکھی گئی کہ چونکہ اللہ اکبر کی آواز تمام مقتدی تک پہنچنی چاہیے، یہ نہیں رہے گا تو نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے میوزک کی اجازت تو شریعت میں کسی بھی مرحلے میں نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم اس طرح منانا کہ آدمی اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے کپڑے کو پھاڑ لے، نہیں، چلائے واویلا کرے، حرام ہے۔ یہ کسی مولوی نے بتایا، یہ حدیث کے صاف الفاظ ہیں۔ نوحہ کرنا، ماتم منانا اس طرح کہ اپنے بدن کو لوگ پیٹ رہا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، میں آپ لوگوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ جتنے باکر لوگ شراب پیے رہتے ہیں، کہ کوئی کرتا پھاڑ رہا ہے، کوئی شرٹ پھاڑ رہا ہے، یہ غم حسین منا رہا ہے۔ بھائی تیرے حسین کے نانا نے منع کر دیا اس سے، تو کیوں کر رہا ہے؟ اس طرح غم منانا۔ اور پھر میں نے جو ابھی بات کہی آپ کو کہ میوزک کی گنجائش شریعت میں ہے ہی نہیں، چل جائے کہ ڈی جے بجانا،
10 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دربھنگا کی گلیوں میں 24 گھنٹے آواز آ رہی ہے میوزک، اور کہہ رہے ہیں غم حسین۔ یہ کیسا غم ہے؟ اب تو یہی کہا جائے کہ بھائی دربھنگا میں جتنے لوگ محرم منانے والے ہیں، اگر ان کے یہاں کوئی مر جائے تو ڈی جے کا انتظام کیا جائے۔ نہیں، مطلب اگر آپ جب نبی کے نواسا اور علی کے لاڈلا کی موت پر ڈی جے بجایا جا سکتا ہے تو ہمارے بیٹے کی موت پر کیوں نہیں؟ یہ اصل میں بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی۔ شیعہ اپنے عقیدوں کی بنیاد پر کافر ہے۔ نہیں، یہ جو بعض لوگ حضرت حسین کے نام کے ساتھ امام ملاتے ہیں، امام نہیں، امام بظاہر اس لفظ کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کی ایجاد حضرت حسین کے ساتھ شیعوں نے کی، اور ان کے پیچھے بہت بڑا راز ہے ان کا، امام حسین۔ مطلب صاف اور واضح ہے کہ امامت کا درجہ، خلافت کا درجہ حسین کا تھا۔ عثمان نے، عمر نے، صدیق اکبر نے ناجائز قبضہ کیا۔ یہ شیعہ لوگ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان کو خلیفہ ماننے میں تیار نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ امام حسین کہتے ہیں۔ یہ حق تو ان کا تھا، تو اس لیے امام کہنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، امام حسین نہیں، حضرت حسین۔ حضرت حسین کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے، لیکن یہی شیعہ لوگ 18 ذی الحجہ کو جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹی دی، نہیں 2 بیٹیاں تک، اور آپ نے فرمایا کہ اگر محمد کے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی عثمان کو ہی دیتا۔ اتنے بلند پائے کے صحابی، اور 40 دنوں تک پیاسے رہے۔ حضرت حسین تو کربلا میں 3 دن پیاسے رہے، اور حضرت عثمان غنی 40 دنوں تک ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملا۔ ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ یہ شیعہ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ جشن مناتے ہیں، عید، اور اس عید کا نام عید غدیر کہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے طرح طرح کی روایتیں، انہی لوگوں نے، نہیں، ابو دہیا جو سن 352 ہجری میں بادشاہ تھا ایران کا، اس نے 10 محرم کو آرڈر دیا پورے ملک میں کہ آج حضرت حسین کی شہادت ہے، اس لیے سب لوگ کالے کپڑے پہنے، سب لوگ دکانیں بند کر دیں، سب عورتیں کالے کپڑوں میں سینہ پیٹتی ہوئی باہر نکلیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں سے یہ غم حسین کا نعرہ بلند ہوا، اور آج تک ہم لوگ اسے ملوث ہیں، ورنہ اس سے پہلے 352 ہجری سے پہلے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، غم منانے کی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ اس لیے میں نے بہت اہمیت کے ساتھ آپ حضرات کو بلایا۔ جو لوگ آئے وہ قابل مبارکباد ہیں، جو لوگ نہیں آئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک بات پہنچائیں۔ نہیں، چونکہ یہ عجیب بات ہے کہ دینی کاموں سے مسلمانوں کی دلچسپی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ اب یہی بات اگر کہہ دی جاتی کہ آج مجلس میں مسجد کے باہر چائے اور ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے قاضی ارشد رحمانی کی طرف سے، نہیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔
لیکن چونکہ محرم کے عنوان پر کچھ باتیں سننی ہیں تو کون جائے؟ سب معلوم ہے پہلے سے ہی. لیکن میں تو بہت تیز آدمی ہوں، صحیح بول رہا ہوں آپ کو، میں بہت تیز آدمی ہوں. مسجد میں جتنے لوگوں نے سنا اپنے کانوں سے اعلان اور پھر مائک سے اعلان، تو ان لوگوں نے یہ ضرور سنا کہ محرم کے متعلق دین کی باتیں ہوں گی. جن لوگوں نے سنا پھر بھی نہیں آئے تو ان لوگوں نے کہنے کے بعد بھی گویا کہنے کے بعد بھی دین کی بات سننے سے انکار کیا. تو کل ان کے خلاف میں گواہی دوں گا یا نہیں دوں گا؟ دوں گا نا. پکی بات. علماء حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں گے. نہیں، علماء کا جھنڈا ہی الگ ہو، جماعت ہی الگ ہو. یہ بھی اپنے ماننے والوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے، حمایت میں بھی گواہی دیں گے. ان لوگوں نے میری بات مانی تھی، انہوں نے نہیں مانی. نہیں تو جو لوگ سننے کے بعد بھی نہیں آتے ہیں کہ ہم کو بلایا گیا ہے پھر بھی نہیں آتے ہیں، تو ان کے خلاف گواہی علماء دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے. اصل میں حالات ہی ملک میں جو دن بدن مسلمانوں کے ساتھ ذلت ہو رہی ہے، یہ سب دین سے دوری اور کوئی بات نہیں. مسلمان بن جائے پھر اللہ ذلیل کریں گے اس کو. قسم کھائے کہہ سکتا ہوں، اگر مسلمان بن جائے اللہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. اب دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہی نہیں. سیدھی بات. بھائی میں نے جمعہ میں شاید کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جب نئے نئے صحابہ آئے جو ابھی ایمان لائے تھے، ان کا ایمان پختہ نہیں تھا، اور ان لوگوں نے کہا آمنا، تو آپ نے منع فرمایا. قرآن میں لکھا ہوا لا تقولوا آمنا، تم مت کہو ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو ہم مسلمان بنے. مسلمان ہو جانا دوسری چیز ہے، مومن بن جانا دوسری چیز ہے. مومن بن جائے پھر اللہ کا وعدہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، مومن کو تو اللہ بلند رکھے گا. نہیں، اور وہ لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہاں وضاحت کر دی گئی. ڈرو مت، گھبراؤ مت، سر بلند رہو گے کب؟ اگر تم مومن رہو گے. وہاں پر اگر تم مسلمان رہو گے نہیں کہا گیا، اگر تم مومن رہو گے. مومن ہم لوگ ابھی نہیں. سیدھی بات. میں بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو، ایسا نہیں صرف آپ، میں مومن بن جاؤں پھر اللہ مجھے ذلیل کرے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ دین کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں لائیں، دشواریاں ختم ہو جائیں، جو پریشانیاں ہیں وہ اپنے آپ دور ہوں. نہیں، لیکن جب تک یہ جذبہ بیدار نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ کام نہیں کر پائیں گے. نہیں، ایک بات کہہ کے اپنی آج کی بات ختم کروں گا. جس طرح برائی کرنا حرام، گناہ کرنا حرام، اسی طرح گناہ کے کاموں کی مدد کرنا بھی حرام، اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی حرام، اس کو دیکھنا بھی حرام، اس کو سننا بھی حرام. کل ایک نظارہ یہ بھی دیکھا میں نے، نہیں کہ جب قلعہ گھاٹ سے ہم لوگ کراس کیے تو تقریباً 50-60 خواتین نہیں اس میلے سے باہر ہوئی. سب نقاب پوش، بعض بغیر نقاب کے. سب کہاں سے آ رہی تھی؟ محرم دیکھتے. ظاہر ہے تعزیہ بنانا غلط، ڈی جے بجانا غلط، قوالی بجانا غلط. تو اس کو جو لوگ دیکھنے گئے ان لوگوں نے اس کو مضبوط کیا یا نہیں کیا؟ اور اللہ اعلان کرتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کریم میں ہے یا نہیں؟ سورہ مائدہ کی آیت. اللہ فرماتا ہے جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو وہاں تمہارا جانا درست نہیں. اب